بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت سب کے لیے کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج جو ہم بات کریں گے وہ آپ کی جسم کے اوپر بات کریں گے کہ انسانی باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی قیمتی بنا کر بھیجا ہے اور بہت خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی انسان۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کو مرض لاحق ہوتا ہے تو آپ ایسا فیل کرتے ہیں، ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ہم باڈی کے سٹرکچر کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کر لیں گے کہ باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے اور کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو باڈی کے سٹرکچر کو بہت زیادہ ڈیٹوریٹ کر کے اس کو بالکل ہی ایسا کر دیتی ہیں کہ اب آپ باقی جو ہے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آج پروگرام میں بات کرنے کے لیے، اس پورے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بہت ہی ماہر ڈاکٹر کو میں نے انوائٹ کیا ہے جن کی اسپیشیلٹی جو ہے وہ ہربل میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹیز میں ان کی ریسرچ، جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ پبلشڈ ہونے جا رہی ہیں، وہ جتنی بھی انہوں نے ڈفرینٹ ایلیمنٹس پہ، ڈفرینٹ بیماریوں پہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے اوپر انہوں نے وہاں پر پبلش کرنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے فلاحی کام بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، این جی او بھی چلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں جن کا وہ خود جو ہے وہ بذات خود ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ڈاکٹر وقار احمد نیاز، سی ای او پریمان فاؤنڈیشن موجود ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا اور لوگوں کو آج ہم یہ بھی بتائیں گے کس طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی جو سروسز ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے سر، جو مین ٹاپک پر میں بات کروں گی وہ یہ ہوگی کہ انسانی سٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے، کیا ہے انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ انسان بیسیکل اشرف المخلوقات ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے انسان کو، اور انسان جو ہے بیسیکلی اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے۔ اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جن بھی ہیں، اس میں اور جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں۔ ایسی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ابھی تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اگر سی فوڈ کو دیکھ لیں، مچھلیوں کو دیکھ لیں، ایسی ایسی مچھلیاں کئی ہر سال کوئی نہ کوئی نئی نظر آ جاتی ہے مچھلی، کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ایسے ہی نہیں بنایا، بڑا اللہ نے اس کو سمجھ بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، سوچنے کی بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی۔ چند ایک جانور ہیں جن کو سمجھ دی ہے اللہ نے، چند ایک جانور ہیں، باقی کسی کو نہیں پتا، وہ دنیا میں آئے چلے گئے۔ جیسے ویل مچھلی ہے، کچھ ایسی مچھلیاں جو کرتب کر رہی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کچھ ایسے چند ایک جانور ہیں، پرندے ہیں۔ باقی جو انسان کو اللہ نے بہت اتنی صلاحیت دی ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے کہ دنیا کو مسخر کرو۔ انسان چاند پہ بھی چلا گیا ہے۔ انسان اس وقت کتنی ترقی کر رہا ہے، سب سے زیادہ ترقی کے مراحل میں جب سے دنیا بنی ہے، سب سے زیادہ ترقی کا دور اب ہے۔ یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں، اور اگلے 10-15 سال تک، یہ 20 سال ترقی رہنی ہے۔ اس کے بعد جتنی ترقی ہونی تھی وہ تقریباً کہہ لیں کہ انسان نے جو راکٹ بنا لیا، جہاز بنا لیا، موبائل سیٹ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی سم جو ہے وہ جب ہم سنا کرتے تھے، آج سے میں 25-30 سال پہلے کسی نے مجھے کہا، میرے استاد نے، کہ ایسا دور میں ایسا وقت آنے والا ہے، کیونکہ موبائل کا بتایا کہ انہوں نے کوئی موبائل آئے گا۔ ہم حیران ہوتے تھے، سر کیا باتیں کریں کہ بغیر تار کے امریکہ بات ہو رہی ہے، اتنے سمندر پار، اتنے ہزاروں میل دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب دیکھ لیں، ہم ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، ہم نیٹ پہ ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت ترقی کا دور ہے، انسان کہاں پہنچ گیا ہے، کتنی ترقی کر لی ہے۔ ایک چیز کی ترقی نہیں کر سکا اور نہ کر پائے گا، نہ اس پہ قابو پا سکا، وہ انسان کی موت ہے۔ موت پہ کوئی ایسے سائنسدان ابھی تک کر رہے ہیں، کوئی موت کو نہیں کر سکا کہ موت پہ قابو پا لیا جائے اور انسان زندہ رہے۔ ہماری عمر ہے 120 سال انسان کی، بیسیکلی میری اور آپ کی 120 سال عمر ہے۔ ہم 120 سال زندگی گزار کے جا سکتے ہیں دنیا میں، لیکن اگر 120 سال زندگی نہیں گزارتے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارا اپنا لیونگ سٹائل ہے۔
کوئی 60 سال زندگی گزار رہا ہے, کوئی 70 سال, کوئی 80 بالکل صحیح سال. کہہ رہے ہیں سر, یہ آپ نے بات بہت امپورٹنٹ بتائی, بیکاز پاکستانی جو لوگ ہیں نا ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی جو چیک کی جائے تو وہ 80 ایئرس تک تو ہے, یعنی کہ وہ 80 سال تک اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. نارملی جو ہے 120 آپ نے کہا, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں. جاپان میں چلے جائیں, چائنا میں ایسے لوگ ہیں کہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان کی ایک عمر اتنی ہے, اب کم ہوتی جا رہی ہے. اب تو 80 سال بھی نہیں رہی, اب تو 70 بھی نہیں رہی. ابھی تو ہماری جو عمر آ گئی ہے تو وہ تقریباً 60 سال ایوریج آ گئی ہے. لیکن اب ایک اور چیز نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ نہیں بھئی اب کوئی پتہ نہیں ہے, 60 70 80 سال کا بھی نہیں پتہ. وہ ہماری یہ مبارک چیز کورونا جو آ گیا ہے, یہ ایسی چیز آئی ہے کہ انسان کو اس نے بتا دیا کہ بھی نہیں بھئی اب تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے, کبھی بھی چلا جائے انسان. اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے. یہ لوگ جو ہے نا جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں یار کوئی پتہ نہیں, اب تو ہم سمجھا کرتے تھے یار بڑا وقت پڑا ہوا ہے, کر لیں گے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. یار ابھی تو میرا دل بھی کام کر رہا ہے, جگر بھی کام کر رہا ہے, میرا گردے بھی کام کر رہے ہیں, میرے لبلبا بھی, میری سب چیزیں کام کر رہی ہیں, اور میرا دماغ بھی کام کر رہا ہے. مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے یار, کوئی بات نہیں, میں کر لوں گا نیکی کے کام. اب کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی نیکی کے کام ابھی سے شروع کرنے پڑیں گے, کوئی پتہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے آرگن ہیں اللہ نے ہمارے جسم میں لگائے ہیں, بڑے اہم آرگن ہیں, پتہ نہیں کیا کیا قیمتیں ان کی, کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. اور ایک آرگن خراب ہو جائے تو پوری انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہاں تک میں بتاتا ہوں کہ انسان ویسے تو بہت میں ہے انسان کے اندر, وہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو پھنے خواہ سمجھا ہوا انسان نے کہ میں پتہ نہیں کیا ہے. سر بہت یہ چیز جو ہے نا, اور آج کل پہلے زمانے میں جب لوگوں کے پاس مطلب اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت ہوتی تھی نا, تو اس پر وہ شکر بھی ادا کرتے تھے اور ساتھ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بانٹتے بھی تھے اور اپنے لیول کو وہی رکھتے تھے. ان کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تھا. پر آج کل کے زمانے میں تو لوگوں کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ آتا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا, یہ بھی ایک مینٹلی ایک ڈس آرڈر ہے. اچھا یہ جو چیز ہے نا ہمارے اندر کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے, پھر اس کو نیند بھی آ جاتی ہے, یہ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں, غلط کریں, کسی کو چوری کر لیں, ڈاکہ کر لیں, کسی کا تنگ کر دیں, اور پھر بھی ہم سوئیں. تو انسان کا مطلب انسان بے حس بھی ہوتا جا رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے, اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا, اس کی کچھ وجوہات ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور ویسی زندگی گزارتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ہمارا مقام بھی بہت اونچا ہے, انسان کا مقام بہت اونچا ہے اگر اپنی اسی طرح زندگی گزار کے جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. رہی بات یہاں تک ہے کہ انسان کا اگر پتہ کرنا ہو کہ وہ ہے کیا, بیسک مختلف چیزیں ہیں. کچھ لوگ میڈیکل پوائنٹ سے انسان کیا ہے, ہمارا ویسے کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی, ہوا, پانی سے مل کے بنا ہے. اس طرح حکمت یہ کہتی ہے کہ ایسڈ الکلائن سالٹ سے مل کر بنا ہے. ڈاکٹر شوشل جو بائیو کیمیکل وہ کہتے ہیں 12 نمکیات سے مل کے بنا ہے. اسی طرح اپنی اپنی رائے ہے, کچھ بھی ہے انسان. لیکن انسان نے صرف دیکھنا ہو نا کہ وہ ہے کیا, اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے 2-3 کنڈیشنوں کے اندر. یہاں اللہ نہ اگر اس کو فالج ہو جائے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ ہے کیا, اس کی اوقات کیا ہے انسان کی. یہاں بخار ہو جائے, 2-3 دن 4 دن بخار میں رہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے کیا. بخار کے بعد بندے کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے, اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں کیا ہوں یار. یہاں اس کو لوز موشن لگے ہوں 4-5 دن, کچھ چند ایک ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو بالکل نچوڑا جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے نہیں یار میں کچھ نہیں ہوں. ادروائز جو اندر کا ہے نا ہمارے خناس, وہ انسان کو نعوذ باللہ شرک پہ مجبور کر دیتے ہیں. ہم کیا کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, پرواہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر دیکھتا ہوں کبھی یہ انسان جو ہے ابھی جب جوانی میں ہے نا اس کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی, بڑھاپے میں جا کے, اور سب نے جانا ہے. میں پیچھے تو دیکھ رہا تھا ویڈیو انڈین کے اداکاروں کی جوانی میں, اور جب بڑھاپے میں گئے ہیں. بروک شیلڈ کو لے لے یار, پہچانا نہیں جا رہا اس کو. یہاں ایسے ایسے اداکار جو اتنے خوبصورت تھے اپنے وقت کے, وہ اپنے مکھنی بیٹھنے دیتے تھے, اب بری حالتوں میں لائف گزار رہے ہیں, واپسی کی تیاریاں ہیں. اب پتہ نہیں واپسی کیسی ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ ذات تو معاف فرمانے والی ہے. ہمیں ہر وقت ہر لمحے معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے, یا اللہ میں کمزور ہوں, میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں, میں پکڑ کے قابل نہیں ہوں. ابھی یہ جو آیا کورونا آیا ہے, یہ ہمارے لیے پریشانی ہے, ہماری پکڑ نہیں ہے, ہماری آزمائش نہیں ہے, نہ ہم آزمائش کے قابل ہیں. یہ پریشانی آئی ہے, اسی نے دور کرنی ہے. اور اگر ہمارا اللہ سے تعلق رہے گا ہمیں کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں, جو گھبرائے ہوئے ہیں, ہمیں پہلی بات تو کورونا سے ڈرنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے. اس سے لڑ نہیں سکتے, یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی یہ ہے.
ہم یہ جب کہتے ہیں نا بل گریڈ نے بھیجا ہے یا چائنا نے بھیجا ہے، وہاں پہ ہماری اصلاح نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یار یہ تو کسی نے کیا ہمارے اوپر، ہم اور طرف جا رہے ہوتے ہیں. جب یہ سمجھے کہ نہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے پریشانی اور یہ ایک وبا ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہم نے اس سے بچنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو ہم بچے رہیں گے. جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم صرف بات کر لیں اپنے جلد کی بات کر لیں، میری عمر 50 سال کے قریب ہے. میری جو آج جلد ہے مجھے پتہ ہے میری 10 سال بعد اگر زندہ رہا تو یہ ایسی جلد نہیں ہوگی، یا اس سے 10 سال پہلے میری اچھی تھی، 20 سال پہلے اور اچھی تھی. ہر انسان کی جلد کا فرق آنا ہے، اور کتنا بھی میک اپ کر لیں، کتنے کا وہ اسکن کو کر لیں اس ٹائم، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ باڈی کے آرگن نے ختم ہونا ہے، کم ہونا ہے. ان کے ہمارے آرگن کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے جیسے گاڑی لے لیں، نئی گاڑی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انجن ہے، باقی جو پسٹن ہے، جو چیزیں وہ کم، ان کا لازمت بات ہے 10 سال کی 20 سال کی زندگی ہے ایک گاڑی کی. اس طرح انسان بھی گاڑی ہے، اس کی زندگی 60 سال ہے، 70 سال 80 سال ہے. ہمارا بھی سسٹم اپسیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس کو خراب کرنے میں بہت زیادہ ہمارا اپنا ہاتھ ہے. جیسے گاڑی کو ہم بہت تیز بھگائیں اور اس کا آئل کا خیال نہ کریں انجن کا، تو لازمی بات ہے اس کا مسئلہ بنے گا. اسی طرح انسان جو ہے اگر وہ پورا اس طرح وہ زندگی، وہ صحت والی زندگی یا وہ خوراک جو ہمیں چاہیے باڈی کو، اگر وہ نہیں لیں گے تو لازمی بات ہے ہمارے مسئلے آئیں گے، ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزاریں گے. میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں غور کرنا ہے. میں ایک پروگرام کر رہا ہوں میرا اپنا ایک چینل میں نے بنایا ہے، رحمان اپنے نام سے، ڈاکٹر وقار نیاز کے نام سے یوٹیوب چینل، اس پہ میں پروگرام کر رہا ہوں. اگر آپ سر کی کچھ ٹپس دیکھنا چاہ رہے ہیں اور سر کو سرچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے پروگرام کو بھی فالو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ان کا لائیو چینل بنا ہوا ہے، اس میں آپ جا کے اور سر سے آپ لائیو پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی لائف کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، کس طرح کے آپ کو ایشوز چل رہے ہیں، مینٹل سمٹمس بھی آپ کو ہو رہے ہیں، آپ مینٹلی بھی اپسیٹ ہیں، تو بھی سر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے کہ کیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، مینٹل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اس میں ایک پروگرام کر رہا ہوں غور کریں. اچھا. غور کرنے پہ کہ انسان غور کرے، ہم غور ہی نہیں کر رہے. میں اکثر کہتا ہوں بچوں سے بھی یار قبرستان جایا کریں، وہاں رکا کریں، دیکھا کریں، قبروں کی تختیاں پڑھا کریں. یار یہ لوگ رہتے ہیں، اب کتنے ان کو سال ہو گئے یہاں پہ نیچے دفن ہے. جب انسان قبرستان جاتا ہے نا اس کو بڑا اصلاح ملتی ہے کہ یار وہ دنیا میں ہم نے بھی یہی جگہ ہماری ہے، ادھر ہی ہم نے آنا ہے. اسی طرح آتش فشاں کو کبھی دیکھیں آپ غور سے، یہ نیٹ کے اوپر جائیں آپ، جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں گے نا آپ کے اندر ایک لگتا ہے کہ یار یہ کیسے لاوا ابل رہا ہے. اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آخرت کے اندر، قیامت کے اندر، یا اللہ نہ کرے ہم بات کریں جہاں پہ خدا نخواستہ ہم جائیں، اس کو دیکھا کریں، غور کریں تو انسان بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے. کوئی ایک لمحہ ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب انسان کو نا چینج ہو جاتا ہے. ایک لمحہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، کہ انسان کچھ سے کچھ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. ہماری بڑی اگزامپل ہماری دنیا میں ہمارے بڑے لوگ ہیں جن سیاسی اداکار، ایکٹر، بڑے لوگ جن کو اللہ نے چن لیا، کرکٹر جن کو اللہ نے چن لیا، وہ ایسے لمحہ ہی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی چینج کر دیتا ہے. ہمیں غور کرنا ہے. ہم دیکھیں غور کریں، ہم اکثر ان لوگوں کا حال چال پوچھتے ہیں جو پہلے سے ٹھیک ہوتے ہیں. ہم کبھی ان لوگوں کا حال نہیں پوچھتے کہ یہ مانگ ہی نہ لیں کوئی. ہم جو مفلس لوگ ہیں یا پریشان لوگ ان کے جا کے پاس نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا کیا حال ہے. اکثر انہی سے ہم آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا حال اچھا ہے، یہ کچھ مجھ سے مانگے گا نہیں. ہمیں غور کرنا ہے، اپنے اوپر غور کرنا ہے، ایک کائنات پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو کیا کیا اس کے اندر شاہکار ہیں. اور میں کبھی سوچا کرتا تھا یار یہ جب بچپن کے کہ انسان کو 4 گنا بڑی جنت ملنی ہے دنیا سے، 4 گنا بڑی جنت کتنی بڑی ہوگی. وہاں پہ انسان کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے تو وہاں کیا کرے گا. جب دنیا کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جنت کتنی خوبصورت. تمہارا اللہ تعالیٰ ہماری جو زندگی ہے، جو یہاں پہ آئے ہیں، اچھی زندگی گزاریں، اچھی لائف گزاریں، اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اپنے عزیزوں کا خیال کریں، دوسروں کا خیال کریں. آپ جہاں جائیں وہاں کا ماحول اچھا ہو جائے، وہاں آپ کے سگنل، آپ کی باڈی کا اورا اتنا پاورفل ہو کہ جہاں آپ گئے ہیں وہ علاقہ 8 میٹر کا علاقہ ہوتا ہے چاروں طرف ہماری باڈی کے، وہاں کا ماحول اچھا ہو جائے، آپ کے آنے سے بہتر ہو جائے، لوگ آپ کو اچھا فیل کریں. بعض لوگوں کے آنے سے ماحول اچھا ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے آنے سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی کے سگنل اچھے ہوں،
وہ کیوں کب اچھے ہوں گے؟ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ لوگوں کا خیال کریں گے، دوسروں کا خیال کریں گے، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کی آنکھوں میں نظر میں حیا ہوگی، آپ لوگوں کا خیال کرنے والے ہوں گے تو آپ کا اور اچھا ہو جائے گا اور آپ کے آنے سے ماحول اچھا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، اس کے اوپر ڈیٹیل میں اور بھی بات کریں گے، لوگوں کو اور بھی اچھی گائیڈ لائنس دیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی جسم جو ہے وہ کن کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر وقار ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے آپ کو اپنی لائف گزارنی چاہیے، اور پازیٹیو سوچنے سے آپ کی بیماریاں کتنی کم ہو جاتی ہیں، نیگیٹو سوچنے سے کتنا بیماریاں آپ کی طرف آتی ہیں۔ تو جنرل سی میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب کبھی آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جو بھی مطلب ہارمونس ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نیگیٹو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کی جو انزائٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، دل کا جو ریٹ ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ اس طرح کی جو آپ کی پرابلمس ہوتی ہیں اور کنٹینیوسلی اگر یہ ہوتی جائیں تو یہ پھر کرونیکلی آپ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سو یہ بہت اچھی بات ہے، کسی نے کہا تھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو سوچا کریں، آپ کو اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو بھی پازیٹیو سوچیں، کیونکہ پازیٹیو سوچیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پریشانی بھی جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ کیا بات ہے جی۔ دیکھیں جی، ہمارا ایمان ہے کہ ایک پتا، درخت کا پتا جو ہے نا، وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی نے ختم کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس میں مانگنا ضرور چاہیے اللہ سے، اللہ پاک میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں پکڑ کے قابل نہیں ہوں۔ میرے پاس لوگ اکثر آتے ہیں جو گردوں کے پیشنٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بیچارے ڈائلسس کے، کہ ہم پہ آزمائش آ گئی جی، اللہ نے ہمیں دیکھا تھا، اللہ نے ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، ہم اس طرف آئے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں نہیں یار، آپ یہ آزمائش نہ بولیں، یہ پریشانی آئی ہے، پکڑ بھی نہیں آئی آپ پہ۔ پکڑ تو آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، جن کی پکڑ آ گئی وہ تو بچ ہی نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتا، جو پکڑ آ گئی تو گیا۔ آزمائش جو ہے وہ بھی صحابہ کرام پہ آتی ہے، نبیوں پہ آتی ہے، بڑے لوگوں پہ آتی ہے، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ پریشانی آئی ہے یار، آپ کا ایک پیشنٹ ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، تینوں ڈائلسس میں ہیں، بندہ اس کا نشہ کرتا ہے، وہ خود گھروں میں کام کرتی ہے، ایک سائیں لوگ بچہ بیچارہ سیدھا سادہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سب کو لے کے ڈائلسس کروا رہی ہوتی ہے۔ میرے پاس آئی بڑی لیٹ، کاش کہیں پہلے آتی تو میں شاید اس کے بچوں کا میڈیسن سے کوئی تھوڑا ویٹ کروا دیتا، عرصہ ڈائلسس ڈیلے کروا دیتا، لیکن آفرین ہے اس عورت کے ماتھے پہ میں نے کبھی بل بھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہے اللہ، میں اللہ سے شاکر ہوں، اپنے اللہ سے خوش ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اپنے اللہ سے خوش ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں یار، تم ایک پیشنٹ ہو، تمہارے ساتھ کتنے گھر والے آئے ہوئے ہیں، تم پھر بھی پریشان ہو رہے ہو یار۔ وہ دیکھو عورت آتی ہے بیچاری، کبھی اس نے ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آزمائش، پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ اللہ کو 2 چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک اللہ کو یہ کرنا بڑا پسند ہے کہ اللہ پاک یہ کرتے نہیں، ہم ویسے شاید کھیلنے کے ہاتھ جو ہم کرتے ہیں آپس میں، دوست وغیرہ وہ کرتے ہوں، وہ کھیل لیتے ہیں آپس میں، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے۔ کہ جب ہاتھ جڑتے ہیں نا، آپ بلیو کریں، اتنا مزہ آتا ہے کہ جب ہماری آپس میں ملتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اس کی بڑا غفور رحیم ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح کر کے آگے جاتے ہوئے، اور ایک اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، اور جن کی عادت یہ بن چکی ہے نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں دنیا میں۔ وہ کچھ بھی ہوں گے، ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، وہ پریشان ہی پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ اللہ سے ایسے نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگوں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، اوپر تعلق بنانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو روحانیت کے معاملے ہیں، جب اوپر تعلق جڑتے ہیں نا، اور اللہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، جب ہم محسوس کر لینا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے میرے پاس اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ بلیو کریں کیا مزہ آتا ہے۔ میں بچپن میں جو اسکول پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد تھوڑی ٹیچنگ لائن میں میرا اتفاق ہوا، تو میں چھوٹے بچوں کے پاس جایا کرتا تھا، پرائمری سے میں جا کے بچوں سے دعا کرواتا تھا۔ اب لیکن بچوں کے اندر بیٹھ کے جب بات کرتے تھے نا، دوسری کتاب میں ہے کہ
اللہ ایک ہے، یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، یہ دنیا چاند ستارے اللہ نے بنائے ہیں، یہ ہوا پانی بڑی وہ بچپن سے ہم نے بھی پڑھا ہے. اچھا وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جائے نا یار اللہ سے دعا مانگو یار یہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہاں پہ. تو ایک بچہ تھا مجھے کہتا کیا سر آپ باتیں کریں، اللہ سے بات ہوگی، اللہ تعالیٰ آئے تھے میری کہہ دیا ہے آپ کا UK کا ویزا میرا لگنا تھا انگلینڈ کا، کہتے ہو گیا سر، اور بلیو کریں میرا اگلے دن ویزا لگ کے آ گیا. یہ دعاؤں کی بڑی برکت ہے. بچوں سے دعائیں کروائیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بہنیں خوش ہیں نا بھائی سے، آپ کی بہنیں خوش ہونی چاہیے. آپ کے اگر بھائی ہیں تو خوش ہونے چاہیے. آپ کی ذات سے لوگوں کو خوشیاں ملنی چاہیے. آپ کو اللہ سے مانگے کہ اللہ ایسا بنا دے کہ میری ذات سے لوگوں کو خوشیاں ملیں. آپ سوچ لیں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے. ہمیں لوگوں سے معافی مانگنا ہے، لوگوں کو خوش رکھنا ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ ہمارے اندر کی جو کیمیکل ریئیکشن ہے یہ اچھے ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ راضی ہو گیا. یہ ولی اللہ بننا کوئی مشکل نہیں ہے. میں بن سکتا ہوں ولی اللہ، آپ بن سکتی ہیں. ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. تو اللہ تو کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرے سے دوستی کرو، میرے ساتھ تم. اللہ کہتے ہیں ایک قدم آؤ میں تیری طرف 10 قدم آتا ہوں، تم 10 قدم آؤ میں تیری طرف 100 قدم آتا ہوں. کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے دل سے، سچے دل سے، آپ بلیو کریں گے کبھی کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرے لوہے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یار آج چراغاں کر دو آسمانوں پہ، خوشیاں مناؤ. میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی، میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی. اندازہ کریں اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندے سے کہ میرے ساتھ میرے پاس آئے. تو ہمیں اللہ کی وہ باتیں جو اللہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے محبت رکھنی ہے، اپنے نبی سے، اپنے جو ہماری زندگی اچھی زندگی گزاریں، صحت والی زندگی گزاریں جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوسروں کا خیال کریں. اور خاص طور پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو موسم چینج ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، ان موسموں کے اندر اسی طرح کی زندگی گزارے. جیسے میں ضرور کہنا چاہوں گا یہ ایک مہینہ ہے، خطرناک مہینہ ہے اس وقت. میڈیکل پوائنٹ سے سب سے زیادہ اموات اس مہینے میں ہوتی ہیں، دسمبر اور جنوری میں. پورے سال میں اتنی اموات نہیں ہوتی. اس میں سر بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہیں سردی کی وجہ سے. چیزیں سکڑتی ہیں، لنگ سکڑتا ہے، ہارٹ سکڑتا ہے. اور یہ بے شمار جو ہمارے بزرگ ہیں 60 70 سال 80 سال کے، آج کل اکثر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں، فیصلہ لاہور میں، پنجاب سائڈ پہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، ادھر بھی. بہرحال ہمیں یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ اچھی زندگی گزار کے جائیں، صحت والی زندگی گزار کے جائیں، لوگوں کو خوش رکھیں، اپنا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. جو زندگی دی ہے صاف ستھری زندگی گزاریں، پاک صاف رہیں. میں سمجھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نماز پڑھیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے سر. جیسے کہ دیکھیں جب آپ پازیٹیو ایکٹ کرتے ہیں نا، جب کبھی آپ پازیٹیو کام کرتے ہیں، کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کی مدد کر دی، کسی کو اچھا راستہ دکھا دیا، کسی کو جو ہے وہ آپ نے مالی طور پہ ہیلپ کر دی، کسی کو جو ہے وہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ہیلپ کر دی، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے نا آپ کی پازیٹیو انزائمز، پازیٹیو جو ہارمونس ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی جو ہے، یا آپ کبھی جلن اور حسد میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی سے آپ جل رہے ہو، کسی سے آپ حسد کر رہے ہو، کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہو، یا پھر کسی کو مس گائڈ کر کے خوش ہو رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر نیگیٹو ہارمونس جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں، تو نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک، میں جب چھوٹی ہوتی تھی نا ڈاکٹر صاحب، تو میں بڑا سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا، پازیٹیو ہوں گے تو پازیٹیو ہوگا. بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ چیزوں کی سمجھ آئی کہ پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، آپ نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہیں کہ آپ اچھا کرتے ہو تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا. قرآن پاک میں ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا بندہ میرے سے گماں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں. آپ حیران ہوں گے، آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ سن کے بات حیران ہوں گے کہ جب آپ سوچتے ہیں کسی کام کا اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پوری کائنات مل کے آپ کے ساتھ مدد کرتی ہے اس کام کے لیے. کیسی حیران کن بات. میں کبھی سوچتا ہوں کہ سیالکوٹ کا سینٹر ہمارا اوپن ہو گیا ماشاءاللہ. میری خواہش تھی ابھی کوئٹہ کا ہونے والا ہے، پشاور کا ہونے والا ہے. مجھے نہیں پتا کہاں سے ہونا ہے، میرا یقین ہے اپنے اللہ پہ. مجھے پتہ ہے کائنات نے میری مدد کرنی ہے، کوئی ایسے بندے مل جانے ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دینا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد. ابھی میرے پاس ایسے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں قدرت کی طرف سے علاج کے لیے، موقع ملا ہے مجھے کہ وہ الحمدللہ مجھے پتہ میرے رستے بڑے بن جانے.
مجھے ٹینشن تھی فائنینشلی طور پر. فاؤنڈیشن چلانا, ڈائلسس سینٹر فری چلانا بڑا مشکل کام ہے, بڑا مہنگا کام ہے. لیکن اللہ کی مدد آ رہی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے. ایسے بندے مجھے مل رہے ہیں بڑے نامی گرامی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, تو وہ ہمارے ادارے کے لیے بڑا اچھا کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹینشن ہی نہ لیں, کیا خرچہ آپ کے ادارے کا. ابھی ضرور ٹینشن میں ہوں, ڈائلسس سینٹر دیکھیں چلانا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, لیکن چلا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میری ساتھ پوری ٹیم ہے, لوگ ہیں, 120 لوگوں کی ٹیم ہے ادارے کے ساتھ. تو 120 لوگوں کا ہر بندے کا اپنا, میں سمجھتا ہوں ہر بندے کا اس کی جگہ ہے. وہ بے شک پی این ہے, وہ بے شک کوئی کھانا بنانے والا ہے, کوئی بھی لوگ ہیں ہمارے ادارے کے اندر, تو سب ایک خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے انہوں نے واپس چلے جانا ہے یہیں چھوڑ کے. وہ اپنی ڈائلسس سینٹر کے لیے یا مسجد کے لیے کچھ بھی نیکی کے کام کے لیے اپنا دے کر جائیں دنیا میں. پتہ نہیں بعد میں اولاد قبر جاتی بھی ہے قبر پہ فاتحہ کرنے کے لیے نہیں. تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اپنے نام سے, اپنی والدہ کے نام سے, والد کے نام سے ڈائلسس سینٹر بنا کے جائیں. یہ ہماری عوام کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑا مشکل ہوا ہے پاکستان کے بہت اندر. اچھا یہ میسج ہے. میں اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جو بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, کیونکہ ہر مطلب چیز کا ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, کھلونے لیتے ہیں, بڑے مہنگے مہنگے لیتے ہیں. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اور چیزوں کا شوق ہو جاتا ہے, یعنی گاڑیاں خریدنی ہیں یا پھر اچھے اچھے کپڑے, برانڈڈ کپڑے پہننے. پھر جب آپ عمر کے بالکل اینڈ والے حصے میں آتے ہیں نا, تو پھر آپ کو ان سب چیزوں سے دل بھرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسے کام کریں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو کائنڈلی آپ وہی واقعی کام کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو, آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں, اور پازیٹیولی آپ کے اوپر ریزز بھی آئیں گے اگر آپ اپنے مال کا حصہ لوگوں تک پہنچائیں گے, ان غریب لوگوں تک جو بیچارے اپنا ڈائلسس کا فائنینس نہیں اٹھا سکتے, اور اگر آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت ڈالتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مال ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھ رہی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے. ایون جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ڈونیشنز دی جاتی ہیں, اس میں بھی لوگ جو ہے وہ جو ہے ہیلپ کرنے کو بہت ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے تو دین کے اندر اس چیز کو فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اب آپ کو اس میں سے ضروری طور پر, فرضیہ طور پر آپ کو اس میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہے, صدقے نکالنے ہیں. صرف 2.5%. میں مثال دیتا ہوں, آپ کو کتنا بڑا کاروبار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, 97% آپ کو آپ کا ہے 97.5, 2.5% آپ نے نکالنا ہے. لیکن اللہ نے اگر بہت دیا ہے تو آپ نیکی کے کاموں میں لگائیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ڈاکٹر صاحب پکڑ بھی ہے, جن کو اللہ نے دیا ہے اس سے پوچھ بھی ہونی ہے, واپس جا کے پوچھ بھی ہونی ہے کہ تمہیں دنیا میں دیا تھا کہاں مال تم نے صرف کیا, جوانی مال کہاں صرف کیا. مال اللہ نے دیا تو وہ لگائیں اللہ کے بندوں کے لیے. سر ایک اور چیز میں نے اپنی لائف میں یہ نوٹ کیا ہے کہ جب کبھی آپ پازیٹیو کام کرنا شروع ہوتے ہیں نا, اور آپ کے ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہوتے, تو وہ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے ایسے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ آگے والے سیمسٹر کی فیس کیسے ادا کریں گے, پر کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو کہیں ارینجمنٹ, کیونکہ وہ پازیٹیو راستے کی طرف جا رہے ہیں. ایجوکیشن بچی کی شادی لے لیں, بچیوں کی شادی پہ میں نے دیکھا ہے قدرتی طور پہ مدد آ جاتی ہے, وہ اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اور خاص طور پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ڈائلسس والے پیشنٹ ہیں بڑے پریشان ہیں, بڑے میں کہتا ہوں ان سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہے. یہ کینسر سے اوپر چلا گیا مسئلہ. کینسر میں تو بندہ بچ گیا, کیمو لگ گئی, زندہ رہ گیا, اپنے تو چلا گیا. اس میں لوگ روز مرتے ہیں, روز زندہ ہوتے ہیں, روز تیسرے دن بلڈ صاف کرنا پڑتا ہے. نہیں کرائیں گے پیٹ پھول جائے گا, حالت خراب ہو جائے گی, تکلیف ہو جائے گی, سمٹم آ جائیں گے, تو یہ ٹانگیں پھول جائیں گی, بری حالت ہو جائے گی, کھایا نہیں جائے گا. اب ان سمٹم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ڈائلسس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور یہ وہ جو ہے لوگ ہیں بچائے کرایہ نہیں ہوتا, بیچاروں کا رکشوں کا کرایہ نہیں ہوتا. بہرحال ہمارے ساتھ بے شمار لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے, جن کی وجہ سے یہ کارواں بنا ہوا ہے. ابھی ہماری اوپننگ ہوئی پرسوں یہاں پہ ہمارے کراچی سینٹر میں, دنیا کی لیٹسٹ مشین ہماری کسی نے دی ہے. میں ضرور ذکر کرنا چاہوں, کمانڈر ذاکر صاحب ہے, کمانڈر بلڈر والے, وہ ہمیں ہر ماہ کٹس بھی دے رہے ہیں. اس طرح بے شمار لوگ ہیں. ابھی سلمان بھائی نے, ایئر وائی کا آنر ہے, انہوں نے ایک مشین ڈونیٹ کی ہے. زبردست. سر اس کے بارے میں بھی ہم پوری بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مشینیں ڈونیٹ ہو رہی ہیں اور کون کون لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे सेहत की और इसके साथ साथ जो है हम ये भी बात कर रहे थे कि पॉजिटिव काम करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन रिलीज़ होते हैं और इसके साथ साथ जो है आपकी अपनी पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। और दूसरी बात ये है, ये मेरा अपना भी ख़ुद का ईमान है, यकीन है कि जब कभी आप अच्छा काम करते हैं ना तो इन रिटर्न अल्लाह पाक आपको हमेशा उसका डबल आपको उसमें आसानी, आपके अपने काम में कोई ना कोई आसानी हो जाती है। जैसे कभी कभी कोई काम कर रहे होते हैं हम लोग तो ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह की तरफ से मदद थी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं नेकी की जो है वो मतलब उसका रिटर्न आ रहा होता है आपको, आप कोई नेकी कर रहे होते हैं। सो हमारे साथ डॉक्टर वकार मौजूद हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये अपने इदारे को किस तरीके से चला रहे हैं, कितना पॉजिटिव काम कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव इनका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया ब्रेक से पहले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यानी क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माल बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब फाइनेंशियली दे आर स्ट्रॉन्ग, तो वो डोनेशन कर रहे हैं, मशीन्स दे रहे हैं, तो उनमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं पर मतलब और वो आगे भी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है पर वो नहीं आ रहे, तो ज़रा ये डिटेल में बताएं हमारे लोगों को पता चले। देखिए डॉक्टर साहब, हमने जब ये काम मैंने शुरू किया था 2003 के अंदर और डायलिसिस सेंटर बनाने की बात की थी, तो मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, तो किसी ने माना नहीं था। उन्होंने बोला क्या बातें कर रहे हो तुम, पता नहीं तुम्हारा शायद मेंटल का कोई मसला आ गया, डायलिसिस सेंटर बनाने की बातें कर रहे हो। तो मैंने अपने उस वक्त खुद ही 2 मशीनें डोनेट की थी, दादाजी के नाम से, दादी जी के नाम से अल्लाह ने मौका दिया था, नेक लोग थे वो। तो बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र, इस टाइम 60 मशीनों पे काम हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, कुछ 125 डायलिसिस हो रहे हैं रोज़ाना, और तकरीबन कोई 2.5 से 3 पौने 3 लाख का खर्चा आ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। अभी कोई 80 लाख का खर्चा चला गया हमारा हर माह। देखिए अल्लाह की मदद है, वो नीयत अच्छी है, मैं कहता हूँ कायनात मिलकर मदद करती है। इसमें बेशुमार लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी बिना पे ये अदारा चल रहा है। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे सिक्का साहब हैं, शाह रज़ा सिक्का साहब, फैसलाबाद में होते हैं, हैप्पी लैब के मालिक हैं। इन्होंने हमारा पूरा सेंटर का खर्चा उठा लिया है डॉक्टर साहब, तकरीबन 11.5-12 लाख रुपए का, 12 लाख का खर्चा हो गया हर माह। एक अकेला बंदे ने उठाया कि डॉक्टर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं कारकुन इस इदारे का। इस तरह बेशुमार लोग हैं, हमारे मुगल आई हॉस्पिटल वाले हैं, हमारे लक्की रानी सर्कस वाले हैं, मोटिव्स वाले हैं, प्राचा साहब हैं, बेशुमार लोग हैं, जाहद भाई हमारे इस्लामाबाद में, ये कराची के अंदर गुलाम नबी साहब हैं, अब्दुल्ला कादवानी के बड़े भाई हैं। इस तरह बेशुमार लोग हैं। अभी कमांडर जाकर साहब ने मशीन डोनेट की है। तो ये बेशुमार अच्छे लोग हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जिनकी बिना पे ये अदारा चल रहा है। अगर शायद ये लोग ना हों तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं डायलिसिस के, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते जा रहे हैं, बहुत सारे क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हम डायलिसिस करना चाह रहे हैं उन सब के, हमें तीसरी शिफ्ट लगानी है डॉक्टर साहब, हमारे ना तीसरी शिफ्ट की ज़रूरत है हर सेंटर में, क्योंकि मशीनें तो मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, स्टाफ भी मौजूद हैं, और हमें यहाँ पे सिर्फ डायलाइजर चाहिए होता है, किट होती है जिससे डायलिसिस होता है, 1000 रुपये की किट आती है। तो वो लोग जो मुखैर हज़रात हैं, हमारे को इस टाइम 2500 डायलिसिस होते हैं हर माह, हमें कोई 500 किटों की और ज़रूरत है। जो लोग हमारे वेटिंग में लिस्ट में हैं, तो 500 किटें कुछ भी नहीं है, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है। एक बंदा ही कह सकता है यार 500 किटें मैं दे देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, मेरी हमेशा प्रोग्राम के बाद ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे मुझे एक कॉल आए कोई ऐसी कराची से बड़े बंदे की या पाकिस्तान में किसी भी बंदे की, वो कहे डॉक्टर साहब क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये 500 किटें मैं दे देता हूँ आपको, अदारे को दे देता हूँ। ताकि जितने लोग जिनको जो नहीं दे पा रहे या जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, वो ये रहमान फाउंडेशन को भी देखें, आकर चेक करें, विजिट करें, मरीजों से मिलें, ताकि ये कारवा बढ़ता जाए। और जो कोयटा में लोग हैं, अभी सियालकोट के अंदर डायलिसिस सेंटर हमने ओपन किया है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी 2-2 शिफ्टें लगनी शुरू हो गई हैं। तीसरी शिफ्ट के लोग इंतज़ार में, हम कर नहीं पा रहे, फंड नहीं है। और मैं सियालकोट के लोगों से ज़रूर कहूँगा कि वो जो आएँ सेंटर देखें। वहाँ पे हमारा चाइना चौक में हमने बनाया नया, मेन के ऊपर ये शादी हाल है, तनवीर शादी हाल के साथ ही, वहाँ जाके विज़िट करें, देखें। हमें वहाँ 6 लाख का बजट है महीने का, हमें लोग चाहिए वहाँ पे। 6 लाख से जिन लोगों की आमदनी जो है वो करोड़ों में है महीनों की, 6 लाख उनके लिए क्या है? अगर वो फिक्स लैक्स अपने एक अमाउंट फिक्स कर दें तो कितना फ़ायदा है? या अगर चलो वो भी नहीं तो 3 लाख भी कर देते हैं तो कितना उसके लिए कि वो उनको ये भी एक मेंटली वो सुकून में रहेंगे कि जो उनका पैसा है वो एक प्रॉपर जगह पे लग रहा है, और दूसरा जो है कितने लोगों का इससे फ़ायदा भी हो रहा है और ये सदका जारिया भी है। लेकिन अब एयरलाइन उन्होंने बना ली है, बड़े लोग हैं, वो कर सकते हैं,
اور مجھے بڑی امید ہے کہ میرے اللہ نے چاہا، اللہ نے ہمیں ایسے بڑے اچھے لوگ دے دینے ہیں جن سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور بھی جو مخیر حضرات ہیں وہ آئیں، دیکھیں، وزٹ کریں، اس ادارے کی سرپرستی فرمائیں۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہ میرا اپنے اللہ سے وعدہ ہے کہ یہ رحمان فاؤنڈیشن کا 1 روپیہ بھی میرے لیے امانت ہے، میرے بچوں پہ حرام ہے، میرے پہ حرام ہے، اور یہ تبھی اتنا بڑا کارواں بنتا جا رہا ہے۔ بہرحال لوگوں کی ضرورت ہے، مخیر حضرات لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ضرور آئیں، وہ وزٹ کریں، دیکھیں، اور اس ادارے میں کوئی مشین ڈونیٹ کرنا چاہے، کوئی بیڈ ڈونیٹ کرنا چاہے، کوئی جنریٹر چاہیے، ہمیں مختلف چیزیں چاہیے، آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا چیز چاہیے، تاکہ یہ آپ کا بھی اس میں پودا لگ جائے، یہ ہماری واپسی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ بالکل میں یہی کہوں گی کہ جن جن لوگوں کو مطلب چاہتے ہیں وہ کہیں جا کے کسی کی ہیلپ کرنا یا کسی کو جو ہے وہ ڈونیشن دینا، تو وہ میرے خیال سے سر سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے مریض کی جس کو ریگولرلی نیڈ ہے، یا تو پھر تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ریگولرلی نیڈ ہوتی ہے، ان کا بھی بلڈ جو ہوتا ہے ان کو ریگولرلی چڑھ رہا ہوتا ہے، یا پھر جو ڈائلسس کے مریض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریگولرلی نیڈ ہوتی ہے۔ ایک ماہ پہ ایک پیشنٹ میں 24,000 کا خرچہ آتا ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ اڈاپٹ کرنا چاہے، وہ جائے سینٹر پہ ملے مریضوں سے، ایک پیشنٹ کا خرچہ یہ میری طرف سے، کوئی 2 مریضوں کا خرچہ اٹھا لے، بس یہ۔ اور چیز بھی تو ہوتی ہے، دیکھیں جو مریض صرف بیمار ہوتے ہیں تو ان کی صرف بیماری کا خرچہ نہیں ہوتا کہ ان کو جا کے ڈائلسس، ان کو کھانے پینے کا بھی پرابلم ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ فزیکلی طور پہ اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو کائنڈلی جو ہے نا آپ لوگ پلیز ایسے مریضوں کی ہیلپ کریں اور جتنا ہو سکے ان کا ہاتھ پکڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو زندگی میں مشکلات ہیں یا بہت بڑی بڑی جو بلائیں ہیں یا پھر ایسی پریشانیاں جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوں تو وہ خدا کی طرف سے قدرتی طور پر جو ہے وہ ریموو کر دی جائیں آپ کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ میں بہت پچھلے دنوں میں ایک صاحب آئے، لاہور میں تھا، پریشان تھا، مسجد میں ایسی نماز ہو رہی تھی تو تھوڑا کچھ اللہ سے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی کہ پریشانی میں تھا، تو وہ بندہ مجھے ملا مسجد میں ہی، اس نے بولا خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کے بعد وہ آیا بندہ اور میرے ساتھ ہی فاؤنڈیشن میں نے کہا ڈیلسی سینٹر بنایا ہوا ہے یہاں پہ میں نے لاہور میں، وہ خیر میرے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے مریضوں کو، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا چیز چاہیے آپ کو؟ آپ بلیو کریں گے ڈاکٹر صاحب، اس نے، میں کہتا گیا اس کو، سیالکوٹ میں ایک مشین کی ضرورت تھی، 4 آئی ہوئی تھی، بولا یہ کتنے کی ہے؟ میں نے کہا سیکنڈ ہینڈ لے رہا ہوں 4.5 کی، کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری طرف سے۔ جو بھی میں کہتا گیا کہ یہ بل کٹھا ہوا ہے 3-4 لاکھ 3.5 لاکھ کا بل تھا، جو جاتا گیا گاڑی سے پیسے لاگے مجھے پکڑاتا گیا، 13 لاکھ 14 13.5 لاکھ اس نے مجھے لا کے دے دیا۔ دیکھیے ایسی مدد بھی آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ ذات باری بہتر جانتا ہے۔ یہ جو لوگ دیتے ہیں اللہ کے رستے پہ، ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کئی گنا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے 10 دنیا 70 آخر، یعنی 10 دنیا میں 70 آخرت میں، تو ہم یہ اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہ ادارہ چل ہی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس نے چلنا ہے، اور آگے اس نے آگے جانا ہے، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ میری بھی واپسی کا ذریعہ بن جائے، آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ کوئک سا ہمارے ویورز کو میسج دے دیں، اس کے بعد ہم کلوزنگ کریں گے کہ کیا امپورٹنٹ ایسی بات ہے جو ہم جاتے جاتے اپنے ویورز کو بتاتے جائیں۔ بس ڈاکٹر صاحب ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جیسی بھی زندگی دی ہے اللہ نے، وہ امیر ہیں، غریب ہیں، پیسے ہیں، نہیں ہیں، اللہ نے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کرنے سے بھی ہمارے بہت سا فائدہ ملتا ہے، شکر کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اور آپ پازیٹیو رہتے ہیں۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہی بتاتی چلوں گی کہ پازیٹیو رہیں اور دوسروں کی مدد کریں، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے۔ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔